آج کا ریلیجن دیکھیں، نہ وہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ اسلام ہے، پھر وہ کیا ہے؟ ماڈرن سویلائزیشن ہے جس میں اللہ کی ذات کا انکار ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، اپنی بات کی انا خیر من. مجھے حقیقت ہے یہ فقرہ ہمیشہ یوں لگتا ہے ابلیس نے بولا ہے، ابلیس نے سکھایا. اور قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو. تو یہ جو میں کا معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ ریاکشن کی وجہ سے سامنے آتا ہے، ابھرتا ہے. جب اپنے مقابلے میں انسان کسی کو دیکھتا ہے پھر اسے اپنا آپ افضل لگتا ہے. اچھا، آپ اس معاملے کو کہیں بھی گھر کے اندر دیکھنا چاہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی جگہ، کسی پلیس پر بھی، کتنی آسانی سے انسان اپنی ذات کے غرور میں مبتلا ہو کے حاسد بن جاتا ہے. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اصلاً اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ابلیس اسے اپنے ڈھب پہ لے آتا ہے. تو پہلی تو بنیادی بات یہ ہے انا پرستی، خدا پرستی کے مقابلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب انا پرستی ہے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں. جیسے نپولین نے کہا تھا نا اس دور کے بادشاہ کو کہ حضور والا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں رہی، نعوذ باللہ. میں سمجھتی ہوں گھریلو خواتین ہوں یا عام شریف مرد ہوں، کوئی شاید اس تکلیف کو سمجھ نہیں رہا. جس ایجوکیشنل سیٹ اپ میں بچوں کو بھیج رہے ہیں وہاں بچوں کو خدا کی ضرورت نہیں رہی. وہ نماز کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ وہ روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ وہ اللہ کے ہر حکم پر ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی کی کتاب کو وہ پکڑنا نہیں چاہتے، رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلنا نہیں چاہتے. اسلام کا ہر حکم انہیں اپنے خلاف کیوں دکھتا ہے؟ انہیں میوزک کیوں اپنا ریلیجن لگنے لگ گیا؟ انہیں حجاب کیوں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونی شروع ہو گئی؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کیوں آنے لگ گئے؟ آپ کی تعلیمات اور بظاہر وہ دوسروں کے دین سے کنونسڈ نظر آتے ہیں اور اس میں خوبیاں تلاش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس سیٹ اپ اور سسٹم کے بارے میں میں سمجھتی ہوں کہ دوسروں کا دین بھی نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں دیکھنا چاہتے. وہ درست، کسی کو دین کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ شاید ینگ جنریشن کا زیادہ ہے. اس سے پہلے والے لوگوں کے اس نوعیت کے شبہات نہیں تھے. دو ہی امراض ہیں جو عموماً قلوب کو لاحق ہوتے ہیں، ایک شبہات باطلہ کا مرض اور دوسرے شہوات کا جو ہلاک کر دینے والی. اور یہ شبہات کا مرض اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اب ایک بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں جھوٹ کہا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. جب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ بگ بینگ ہوا تھا، کائنات وجود میں آئی، تو کسی نے اتنا نوٹس ہی نہیں لیا. جب یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ ارتقائی منازل طے کر کے، ایوولوشن تھیوری کیا بتاتی ہے، ارتقائی منازل طے کر کے وہ بندر سے انسان بنا، تو کسی کو اتنا فرق نہیں پڑا کہ چلو ڈارون نے کہا، اور اتنا زیادہ تب بھی نوٹس نہیں لیا جب یہ چیزیں ہمارے نصاب میں شامل کی گئیں.